اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اپنا ٹاپک علم و ادب آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور اس میں آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے نظم و ضبط۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے ہمیں نظم و ضبط کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے کامیابی حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو نظام کی بنیاد پر قائم کیا، نظم کی بنیاد پر قائم کیا، اور ہر چیز کا اپنا ایک الگ مقام ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ کائنات ہے شکل و صورت اور چشم و آبرو ہے، اس کی ہر چیز مناسب و موزوں۔ اور دیکھا جائے تو شریعت کی پابندی جو ہے وہ انسان کے اندر نظم و ضبط کی قوت اور صلاحیت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے، کیونکہ نظم و ضبط کی وجہ سے انسان تھوڑے سے وقت میں بہت سے کام انجام دے سکتا ہے۔ نظم و ضبط کی وجہ سے انسان جو ہے اپنی ذمہ داری کو، اپنی بوجھ کو بہت آسانی اور سہولت کے ساتھ طے کر لیتا ہے، اور نظم ضبط جو ہے وہ معاشرے کو، سوسائٹی کو اختلاف اور انتشار سے بچا کر رکھتی ہے۔ نظم و ضبط جو ہے وہ انسان کی زندگی میں خوشحالی اور سکون پیدا کرتی ہے، اور بد انتظامی جو ہے وہ انسان کی زندگی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ بس آئیے آج اسی پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین، آپ کو میں کہتی چلوں کہ آج ہم ضرور آپ ہمارے ساتھ بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، کیونکہ یہ ایسا ٹاپک ہے جو ہر ایک کی زندگی میں سمجھتی ہوں ہر ایک ہم سب کو اپلائی کرتا ہے، اور اپنے ویو پوائنٹس یا آپ کے پاس کوئی بھی سوال ہوں تو ہم انشاءاللہ امید رکھتے ہیں کہ آپ ضرور ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شریک رہیں گے۔ آئیے میں آپ کا تعارف کراؤں، میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرحت حسین صاحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک ہمارے ریکویسٹ کہ لاسٹ ویک جو ہم نے ایک پروگرام کیا تھا علم و ادب کے حوالے سے، تو اس میں جو ہمارا موضوع تھا وہ اخلاق پہ ہم نے گفتگو کی تھی۔ اسی حوالے سے ہمیں یہ فرمائش آئی ہے کہ ہم نے اس موضوع پہ گفتگو تو کی، لیکن ہم نے یہ نہیں بتایا کہ اخلاق کے اس دنیا میں کیا فائدے، دنیا اور آخرت میں کیا فائدے ہیں، اور ان کے تقریباً میں سمجھتی ہوں کہ 2 ہی سوال تھے، اور بد اخلاقی کسے کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ہم آج کے اس موضوع کو شروع کریں، میں چاہوں گی کہ کیونکہ ان 2 سوالات کا تعلق پچھلے پروگرام سے ہے، تو ان کو اگر ہم پہلے کور کر لیں پھر ہم آج کے انشاءاللہ موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ جی محترمہ فرحت صاحبہ، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ وہ 2 سوال ہمارے پاس ہیں پچھلا جو ہمارا ٹاپک تھا اس کے حوالے سے۔ ایک تو یہ کہ اخلاق کا دنیا اور آخرت میں کیا فائدہ ہے۔ جی، تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ان پروگراموں کے کرنے کا مقصد اپنے کردار کی اصلاح ہے، اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر مومن بنانے کی ایک کاوش اور جدوجہد ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی موضوعات یہاں مشعل راہ کے پلیٹ فارم سے ڈسکس ہوتے ہیں،
تو اس میں جو آپ نے یہ سلسلہ علم و ادب کے حوالے سے شروع کیا ہے، جو کہ حقیقتاً بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم موضوع ہے اور بہت ہی وسیع تر موضوع ہے، اور اس کے اندر وہ تمام موضوعات شامل ہیں کہ جو ہمارے کردار سازی کے لیے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ تو اس سلسلے میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے لاسٹ پروگرام میں جو ہم نے اخلاق کے موضوع پہ گفتگو کی تھی، جو کہ بہت ہی اہم موضوع تھا، اور جس کے لیے صرف اتنا کہوں گی کہ اخلاق جس پہ دین حق کی عمارت جو ہے وہ قائم ہے، اور اخلاق اگر انسان کے اندر اخلاق نہیں ہے تو اس کی زندگی کے تمام اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قبولیت کا شرف حاصل نہیں کرتے۔ جہاں تک آپ کے کالر کے سوال کا جواب کا سلسلہ ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اخلاق کے فوائد دنیاوی اور اخروی، یہی سوال تھا نا ان کا۔ تو نیچرلی یہ بہت ہی اہم سوال ہے، جیسا کہ ہم بار بار کہتے ہیں کہ انسان ہمیشہ اس چیز کی طرف فوکس کرتا ہے، متوجہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو اپنا فائدہ نظر آئے۔ تو ضروری ہے کہ فوائد اگر ہمیں پتہ چل جائیں کہ اخلاق کے، جو انسان با اخلاق ہوتا ہے اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں، تو پھر لوگوں کے اندر وہ اٹریکشن پیدا ہو سکتی ہے کہ بھئی اس میں تو ہمارا بہت زیادہ فائدہ ہے، لہٰذا ہمیں اس عمل کو حسن عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو بے شک اس کے دینوی اور دنیاوی دونوں فوائد ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو کیونکہ انسان پہلے فوکس ظاہر ہے کہ دنیا کو زیادہ کرتا ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اخلاق کے حوالے سے جو فوائد زبان رسالت سے ہم تک پہنچے ہیں احادیث رسول کے ذریعے سے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ با اخلاق انسان کو اللہ تعالیٰ وہ فضیلت اور وہ کرامت عطا کرتا ہے کہ ایک تو اس کے اخلاق کی وجہ سے اس کا ایک عزت اور مقام اور ایک درجہ سوسائٹی میں قائم ہوتا ہے، کہ لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام پیدا ہوتا ہے، لوگ اس کی رفاقت اور اس کی کمپنی کو جو ہے وہ پسند کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ رسول فرماتے ہیں، جو ائمہ علیہ السلام کی اقوال میں بھی شامل ہے، امام جعفر صادق کے حوالے سے، امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے، کہ با اخلاق انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معاشرے کے لیے رحمت ہے، اس کا وجود۔ اور اس کی اپنی ذات کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس کی عمر طویل ہوتی ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ اس کے اخلاق کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ اگر کوئی تنگ دست ہے اور وہ اس کی روزی جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ معاشی طور پہ خوشحال ہو جائے، تو اس کو اپنے اخلاق کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ اس کا رویہ، اس کا سلوک، اس کا اخلاق، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، خود پہلے اس کی اپنی ذات کے ساتھ اس کا اخلاق کیسا ہے، پھر اہل خانہ کے ساتھ، پھر عزیز و اقارب ہے، پھر سوسائٹی میں اس کا بیہیویئر جو ہے وہ کیسا ہے، وہ تمام چیزیں۔ اور اخروی طور پہ جو با اخلاق انسان ہے اسی کی عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول کرتا ہے، یعنی کہ جو با اخلاق انسان ہے اس کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے، اور جو کہ ہم سب کو جس ڈیفیکلٹی کو اور جس دشواری کو، جس اہم مرحلے کو طے کرنا ہے، وہ حساب و کتاب کا مرحلہ ہے، جو کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کتنا شدید دن ہے، یوم حساب، اور کتنی مشکلات ہیں۔ ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو با اخلاق انسان ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اس دن کی دشواری اور اس کے کٹھن مرحلے کو اس کے لیے سہل اور آسان کر دیتا ہے۔ یہ بتائیے کتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کرم اور فضل ہے کہ ہم صرف خلق کے ساتھ
اچھی زبان کے ساتھ، اچھے رویے کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ پیش آئیں گے تو ہمیں کتنا اجر عظیم عطا ہوگا۔ اب رہی کہ ہر چیز کی ضد ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی ضد بنائی صرف اس لیے تاکہ تم اس کی اہمیت اور افادیت کو سمجھ سکو کہ وہ کتنی زیادہ اہم ہے، اس کے مرتبے اور مقام کو سمجھ سکو۔ تو ضد سے انسان جو ہے اس چیز کو پہچانتا ہے۔ تو اخلاق کی ضد ہے بد اخلاقی، تو بد اخلاقی پہچان کرواتی ہے اخلاق کی، خلق کی، کہ بد اخلاقی وہ عمل اور وہ رویہ ہے کہ جس کے لیے جیسے کہ رسول فرماتے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر دو چیزیں ہیں جو انسان کو جنت میں لے جائیں گی، یعنی کہ اہل جنت جو ہیں ان کے اندر دو خصوصیات ہوں گی جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جنت کے اس درجے پہ رکھے گا جو ہائی رینک ہے۔ یعنی جنت کے بھی درجات ہیں نا، مگر جو سب سے بلند تر جنت ہے وہ صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو صاحب تقوی ہوں گے اور جن کے اندر خلق ہوگا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اہم ہے یہ خلق جو ہے، اخلاق کتنا اہم ہے کہ جنت کا وہ درجہ، کہتے ہیں جنت صرف انہی کا مقدر ہے کہ جن کے اندر تقوی ہے اور جن کا اخلاق بہتر ہے۔ اور بد اخلاقی کے لیے آپ نے فرمایا بد اخلاقی اعمال کے لیے بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جو صاحب عمل لوگ ہیں، ہے نا، جو صاحب عمل لوگ ہیں، بد اخلاقی ان کے عمل کو اس طریقے سے ضائع کر دیتی ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جس طریقے سے سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، شہد کی شیرینی کو ختم کر دیتا، اس کے شہد کے اندر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کرامات رکھے ان کو زائل کر دیتا ہے سرکہ، اسی طریقے سے بد اخلاقی انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے اور حساب کتاب کی دشواری قدم قدم پہ اس کو سوائے دشواری کے اور کسی چیز کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، دنیا میں بھی آخرت دنیا میں بھی۔ لیکن ایک پوائنٹ یہاں پہ کلیئر کرتی جاؤں، جیسے کہ ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ اخلاق صرف یہ نہیں کہ ہم اچھے گفتگو کا اظہار کرتے ہیں، اس کے ساتھ بہت سی دوسری چیزیں جن کو ہمیں مد نظر رکھتے ہوئے وہ پراپر جو اخلاق کا مطلب ہے یا اخلاق کا جو ایک کانسیپٹ ہے اس کو ہمیں اپنانا ہے، جس کے ساتھ آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے حوالے سے 10 چیزیں بیان کی تھی کہ اس کے ساتھ 10 چیزیں اخلاق میں آتی ہیں، وہ تمام چیزوں کو ہم اپنے اندر اپنائیں بالکل تو پھر ہمیں یہ تمام اجر دنیا میں بھی اور آخرت میں ملے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے بعد ہم اپنے آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کو مینشن کیا تھا، نظم و ضبط، اور اسی حوالے سے اب ہم گفتگو شروع کریں گے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے، جی، تاکہ ہمیں یہ کانسیپٹ تو سمجھ آئے کہ نظم و ضبط کہتے کسے ہیں۔ جیسے نظم و ضبط ڈسپلن یا مینجمنٹ ہے، جی، لیکن کس طرح سے، کس سینس میں، کس زمرے میں ہمیں یہ استعمال کرنا چاہیے، اسلام نے ہمیں کس طرح سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کریں۔ جی بے شک نبیلہ بہن، یہ بھی علم و ادب ہی کی ایک برانچ ہے کہ جس سے انسان جو ہے جس خصوصیت کو انسان اگر اپنا لے تو اس کے لیے اس کی اپنی زندگی اس کے لیے سہل اور آسان ہو جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں جیسے ابتدا میں بھی آپ نے بہترین طریقے سے بیان فرمایا اور اس شعر کے ذریعے سے بھی کہ انسان کی جو خد و خال ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں جو ہے وہ ایک ضبط رکھا ہے، ایک نظم ہے اس کے اندر کہ جو کہ ایک سسٹم کے تحت ہیں، جو کہ انسان کی زندگی کو گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ نعمتیں اس کو عطا کی ہیں۔ پوری کائنات کے نظام کو دیکھ لیں، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جس نے ایک سسٹم کے ذریعے سے
ایک ضابطۂ حیات کو تشکیل دیا ہے، ایک سسٹم، ایک اصول اور قوانین کے ذریعے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ اور وہ خود کلام الہی میں ارشاد فرماتا ہے کہ اگر یہ نظام نہ ہوتا تو یہ دنیا درہم برہم ہو جاتی۔ اور وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظم و ضبط کیا ہے؟ وہ اطاعت الہی ہے کہ اس کی ہر شے، اس کی ہر مخلوق جو ہے وہ تابع ہے، مطیع ہے اس خالق کائنات کی۔ اگر ہم تابع اور مطیع نہ ہوں اور اس سسٹم کو فالو نہ کریں کہ جو سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے قائم کیا ہے، تو یہ کائنات جو ہے وہ لمحہ بھر میں درہم اور برہم ہو جائے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ اپنی نگاہ کو ہٹا لے، یعنی کہ اس نظام سے جو اس نے ایک قانون اور ایک سسٹم بنایا، ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ کو ہٹا لے تو انسان جو ہے وہ برباد ہو جائے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کون ہے، محبوب خدا ہیں، کہ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقط ان کی امت کے لیے نہیں، تمام عالم انسانیت، بلکہ جو ہادیان ان سے پہلے ہیں ان کی ذات کو ان انبیاء و مرسلین کے لیے بھی رول ماڈل بنایا ہے کہ میرا نبی شب کی تاریکی میں اٹھ کر بارگاہ رب العزت میں گریہ کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگتا ہے، اور رسول اتنا گریہ کرتے ہیں، پالنے والے مجھے تنہا نہ چھوڑنا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھ سے غافل نہ ہونا، ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنے قرب سے دور نہ رکھنا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دیکھا کہ رسول بستر پہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی تلاش میں نکلی تو کیا دیکھا؟ صحن خانہ میں جو ہے آپ خاک پر بیٹھے ہوئے بارگاہ رب العزت میں جو ہے وہ تو مطلب کہ عجیب ان کی کیفیت ہے، گریہ ہے اور جسم پہ لرزہ ہے اور توبہ اور استغفار کے کلمات ان کی زبان پر جاری ہیں۔ تو وہ حیران ہوگی، یا رسول اللہ آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے نمونہ بنایا ہے، بالکل آپ تو طیب و طاہر ہیں، پاک نور ہیں، نور سے خلق ہوئے ہیں، اور آپ اس طریقے سے گریہ کر رہے ہیں۔ تو رسول نے فرمایا، اور آپ ہادی ہیں، آپ کو اللہ نے نبوت عطا کی ہے، تو رسول نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے لیے یونس کی طرف سے اپنے آپ کو دور کر لیا تھا، اور یونس جو تھے ان کو ان 3 تاریکیوں کو فیس کرنا پڑا۔ تو یعنی آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو سسٹم ہے، جو نظام ہے، جو قانون اس نے ہمارے لیے رائج کیا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ اور اگر ہم اس قانون کو فالو نہ کریں، اطاعت کی صورت میں، اتباع کی صورت میں اگر ہم اس قانون کو فالو نہ کریں تو پھر ہماری ذات درہم برہم ہو جائے گی، ہاں نا، ہمارا انجام جو ہے وہ برباد ہو جائے گا۔ جبکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی اہلیت رکھتا ہے، اس بات کی معرفت رکھتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خلق کی ہیں، چاند، سورج، ہر کوئی اس سسٹم کو فالو کر رہا ہے۔ بے شک اس بربادی سے بچانے کے لیے ایک انسان ہے کہ جو غافل ہے اور اس نظم و ضبط کو جو ہے وہ اپنے ذات میں عملی طور پر نہیں منتقل کر رہا ہے، تو کیا ہے؟ اس کی دنیا بھی جو ہے برباد ہے اور اس کی آخرت بھی برباد ہے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد انشاءاللہ۔
नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको वापस खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक नज़्म व ज़ब्त और उस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। और अभी तक हमने ये देखा कि नज़्म व ज़ब्त की इस्लाम में क्या अहमियत है और हमें इसको अपनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा हर काम जो है वो नज़्म व ज़ब्त के तहत अंजाम दें। नाज़रीन, हमारी कॉल्स ओपन हैं, आप कॉल के ज़रिए भी और ईमेल के ज़रिए भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत फरमा सकते हैं। टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर ऑलरेडी आ रहा है और इंटरनेशनल लाइंस के लिए 00441212270470 और उस जो नेशनल कॉल्स हैं उसके लिए 012122700470 और उसके साथ साथ जो हमारा ईमेल एड्रेस feedback@hidayat.tv। नाज़रीन, हम चाहेंगे कि आप भी आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ इस पे मामूल शिरकत फरमाएँ, क्योंकि उससे ये है कि हमें भी थोड़ा सा इस बात का आइडिया मिल जाता है कि हमें अपना जो मौजू है वो हम किस अंदाज से बयान कर रहे हैं और हमें किस तरफ लेके जाना चाहिए और कौन से ऐसे पहलू हैं उस टॉपिक के जो कि आप सुनना चाहेंगे। तो इसी को अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मोहतरमा फ़रज़ साहबा, जैसे कि अभी आपने नज़्म व ज़ब्त की अहमियत को बयान फरमाया, क्या वजह है कि तमाम अदयान में नज़्म व ज़ब्त पे इतना एम्फेसिस, इतना ज़ोर दिया गया है कि अगर हमने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाना है, अगर हमने कामयाबी की बुलंदियों को छूना है तो हमें अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा करना होगा? जी नबीला बहन, बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही अहम एक उसूल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायम किया है। और अगर हम देखें तो इसमें हमारा अपना फ़ायदा है कि एक सिस्टम के तहत हम अगर अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं तो फिर हम जो टाइम मैनेजमेंट है उसको बहुत ही आसानी से हम उसमें कोप कर सकते हैं और हम तमाम अपनी ज़िम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और जो भी हमारे गोल्स हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं। तो ये बेशक इसमें कोई शक नहीं, चूँकि जितने भी अदियान हैं कि जिनको अब लोग ये कह दें कि ये मुख्तलिफ़ अदियान हैं मगर दीन तो एक ही है जो आदम लेकर आए थे और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस दीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इत्माम किया और उसको तकमील तक पहुँचाया। तो दीन तो एक ही था, मगर चूँकि अम्बिया व मुरसलीन, मुख्तलिफ़ अम्बिया व मुरसलीन उसी पैगाम हक़ को लेकर आए और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अपने अपने अक़्ल व शऊर के हिसाब से उस दीन को समझा। तो वो ये एक कॉन्सेप्ट है कि मुख्तलिफ़ अदियान थे, हालांकि दीन वो एक ही है, वो लोगों की अपनी अपनी समझ ने उसको मुख्तलिफ बनाया। वरना सिस्टम, जो क़वानीन, जो उसूल और जो हिदायत का मकसद है वो जो हज़रत आदम का था वही हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किसी शय को, किसी ज़र्रे को भी बग़ैर मकसद के ख़ल्क़ नहीं किया है। उसकी तख्लीक़ पुर अज़ हिकमत है। उसने हर शय को एक सिस्टम के तहत ख़ल्क़ किया है और तमाम जितनी भी उसकी मखलूक़ात हैं उन तमाम मखलूक़ात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अफजलियत जो अता की है वो इंसान को अता की है और तमाम मखलूक़ को इंसान का ताबे बनाया है ना। तमाम मखलूक़ को इंसान का ताबे बनाया, यानी मुसख्खर कर दिया कायनात को इंसान के लिए। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हम इंसान के लिए। तो जब उसने हमें अशरफ बनाया और तमाम मखलूक़ को हमारा ताबे बनाया और वो जितनी भी मखलूक़ है वो एक निज़ाम के तहत गर्दिश कर रही है, अपने ज़िम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रही है कि नहीं। हर शय उसकी जो है एक सिस्टम के तहत चल रही है। तो जब हर मामूली शय हर सिस्टम के तहत चल रही है तो कैसे मुमकिन है कि जिस मखलूक़ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अशरफियत अता की है उसके लिए कोई निज़ाम,
کوئی نظم و ضبط نہیں ہوگا, کوئی سسٹم نہیں ہوگا, کیا اس کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا کہ جیسی چاہو تم اپنی زندگی بسر کرو؟ تو انسانی فکر کے دو نظریے ہیں. ایک نظریہ تو انسان کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو جو خلق کیا ہے تو ایک دستور کے تحت خلق کیا ہے, ایک مقصد کے لیے خلق کیا ہے. ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم امین ہیں, پاسبان ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہے کہ نہیں, کہ اللہ نے ہمیں امین بنا کر بھیجا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پاسبان بنا کر بھیجا ہے, اور ہماری زندگی کا مقصد ہے جو کہ ہم ایک اصول اور ایک قاعدے کے تحت اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. کسی بھی گول کو حاصل نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ کو اس تک پہنچنے کا سسٹم, قاعدہ اور قانون معلوم نہ ہو, تبھی آپ اس چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. تو جب انسان کا یہ نظریہ کہ ہمیں بے مقصد خلق نہیں کیا ہے, ہماری کریشن کا ریزن ہے, تو پھر وہ انسان جو ہے وہ ان قاعدے اور قوانین کو فالو کرتا ہے. ایک نظریہ انسانی یہ ہے کہ بس اللہ نے ہمیں, مطلب کہ ہم ہیں, ہمارا وجود ہے جی, اور ہم آزاد ہیں, ہمیں کسی قسم کی قید و بند میں اپنے آپ کو پابند کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو ایسی فکر رکھنے والے انسان ہیں, جیسے ابتدا میں بھی آپ نے بہت بہترین مثال دی ہے کہ جو نظم و ضبط کی اہمیت کو, اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھتے, وہ معاشرے کے لیے باعث انتشار ہے ان کی ذات. بالکل. ہمارے ساتھ کالر ہیں جن کو شامل کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نبیلہ بہن سیارہ بول رہی ہوں. کیسے ہیں آپ سیارہ بہن؟ بس ٹھیک ہوں. میں تو اپنے نظم و ضبط میں فیل ہو گئی ہوں, لیکن پھر بھی شامل ہو رہی ہوں. چلیں, ہم آپ کو بہت مس کر رہے ہیں, ہم بہت فکر مند تھے آپ کے لیے. مجھے پتا ہے, میں بعد میں ایکسپلین کروں گی کیا ہوا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن میں نے سوچا میں نے حاضر ضرور ہونا ہے, تیاری کی ہوئی ہے. جی جی ضرور فرمائیے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے فرض بہن نے ابھی بتایا ہے کہ نظم و ضبط تو قدرت کے نظام میں بھی ہے, انہوں نے بھی یہ بتایا, جیسے کہ جو اوقات مقرر ہے ان میں بھی ہے, اور قدرت کا نظام جو نباتات کا نظام ہے, انسانوں حیوانوں کی پیدائش کا, اس سب میں ہے. اور مذہبی لحاظ سے, معاشرتی لحاظ سے, کسی گھر کو چلانے کے لیے, کسی ادارے یا تنظیم کو, بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی بہت اہمیت ہے. تو اگر میں ڈیفینیشن کے لحاظ سے کہوں کہ نظم و ضبط سے مراد کیا ہے, تو یہ ہے کہ ہم جو کام بھی کریں وہ سلیقے اور ترتیب سے کریں, کام کرنے کے جو اصول ہیں انہیں نہ توڑیں, اور وہ پھر آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں گے یہ آپ پہ ایک قسم کا لاگو ہو جائے گا. اور نظم و ضبط کی مثال اگر ایک تسبیح کی لیں تو جیسے دھاگے میں تمام دانے پروئے ہوتے ہیں, اور اس دھاگے کو توڑ دیا جائے تو تمام دانے ادھر ادھر بکھر جائیں گے. تو نظم و ضبط کا بھی یہی ہے کہ اگر نہیں ہوگا تو وہ معاشرہ ہوگا, گھر ہوگا, کوئی ادارہ ہوگا, وہ نہیں چل سکے گا. تو اسلام نے تو نظم و ضبط کی خوبی پیدا کرنے پر بہت زور دیا ہے. اور ایک مسلمان کی زندگی میں نظم و ضبط کا نمونہ ہونا چاہیے. جیسا کہ اسلامی طرز زندگی میں اس خوبی کا نمایاں اظہار ہوتا ہے, مسلمانوں کو اپنے تمام مذہبی فرائض شائستہ اور منظم انداز میں ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے. اور نماز کی مثال لے لیں, نماز ادا کرنے میں خصوصاً نماز باجماعت میں نمازی خاص نظم کا اظہار کرتے ہیں. ان کا سیدھی قطاروں میں کھڑے ہونا, امام کی ابتدا میں بہت سے نمازیوں کا ایک ساتھ ارکان نماز ادا کرنا, یہ نظم و ضبط کی مثال ہے. اور اکثر جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ جیسے فوجی جو ہیں وہ بہت ہی ڈسپلن کے یا نظم و ضبط کے تابع ہوتے ہیں, انہیں کرنا پڑتا ہے, وہ اصولوں کو توڑ نہیں سکتے, اگر توڑے تو سخت سزائیں ہوتی ہیں.
تو یہ صرف فوجیوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ سبھی کے لیے ایک جیسا ہے، لیکن وہ ذرا اپنی ملازمت میں یا اپنی عام زندگی میں اس کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتے ہیں۔ تو اگر ہم دیکھیں پرانے زمانے میں بھی ہم جو ہمارے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں بھی جنگیں لڑی گئی تو وہ بھی بڑے نظم و ضبط سے، اسلحے کے زور پر نہیں اور آدمیوں کی تعداد پہ نہیں، مین پاور پہ نہیں تھی، اصل میں نظم و ضبط اس کا سب سے زیادہ ضروری حصہ ہوتا تھا۔ تو آپ اگر مثال لیں تو آپ ان ممالک کی لے لیں جہاں پہ افراتفری ہے، جس معاشرے میں مشکلات مصیبتیں ہیں، تو وہ اسی وجہ سے ہیں کہ وہاں پہ نظم و ضبط جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اور دوسرے ممالک کو لیں جہاں پہ نظم و ضبط کی پابندی ہے، وہ معاشرہ ابھی بھی کامیابی سے جاری ہے۔ تو ہمارے لیے سبق سیکھنے کے لیے یہی کافی ہے۔ بہت شکریہ وقت دینے کا۔ نہیں، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا، ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہونے کا۔ سیارہ بہن، چلیں پروردگار آپ کو صحت دے اور خیریت سے رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔ اور بہت اچھا ٹاپک آپ نے لیا ہے آج، میں یہ بھی کہوں گی۔ تھینک یو سو مچ۔ جی واپس ٹاپک اور اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے، ابھی تو جیسے ابھی ہم نے 2 پوائنٹس اس کے حوالے سے ڈسکس کیے، نظم و ضبط کو سمجھنے کی کوشش کی کہ اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، اور دوسرا کہ تمام ادیان میں اس کی اتنی امپورٹنس بتائی گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ ہم بہت سے ایسے پہلو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی کا ہر پہلو جو ہے اس میں ہمیں ایک ڈسپلن کی ضرورت ہے، اور اگر ہم اس کو اس کے مطابق انجام نہیں دیں گے تو ظاہر ہے وہ کام جو ہے وہ صحیح طرح سے انجام نہیں دیا جائے گا۔ پہلا چیز جو ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرتی زندگی میں نظم و ضبط کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ یہ جو پہلو ہے یہ ہر ایک کو اپلائی کرتا ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں ہم کیسے اس کو اپنائیں تاکہ ہم بھی ڈسپلن ہو جائیں، ہمارا ہر کام جو ہے وہ صحیح ہونے لگے۔ جی بالکل بجا فرمایا نبیلہ بہن کہ ظاہر ہے بہت ہی بہترین ویوز اور پوائنٹس سیارہ بہن نے اپنی گفتگو میں بیان کیے ہیں، اور بہت اچھی بہترین مثال دی ہے تسبیح کے حوالے سے کہ نظم و ضبط کی اہمیت کو اگر انسان سمجھنا چاہے تو بہت ہی خوبصورت مثال ہے کہ اگر آپ تسبیح کے دانے اکٹھا ایک دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں تو ایک دیکھیں نا ایک خوبصورت سی چیز ہے کہ وہ، اور جب وہ دھاگا ٹوٹ جاتا ہے، دھاگا کیا ہے؟ وہ نظم و ضبط ہے جس نے سب کو یکجا کیا ہوا ہے، اور جب وہ ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے تو سب منتشر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک تو یونٹی نہیں، ایک تو یہی ہے نا، اس نظم و ضبط نے ان تب سب کو اکٹھا کیا، یکجا کیا ہوا ہے، ایک ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اور جہاں نظم و ضبط نہیں ہے وہاں پہ انتشار ہے، وہاں پہ سب ایسے بکھر جاتے ہیں اور نفسا نفسی کی ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے بہترین ہمیں ایک مثال ملتی ہے کہ ہماری زندگی میں یہ نظم و ضبط کتنا امپورٹنٹ ہے۔ اس کے حوالے سے میں مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کی وصیت کے وہ کلمات کی طرف اپنے ناظرین کو متوجہ کروں گی کہ جس میں رسول نے فرمایا کہ یہ جو میری مولا علی نے فرمایا کہ یہ جو میری وصیت ہے یہ میرے اہل خانہ کے لیے، میرے عزیز و اقارب کے لیے، اور جس تک میری یہ وصیت پہنچے، یعنی تمام امت محمدیہ کے لیے۔ اور آپ نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تقوی کو کبھی نہ چھوڑنا، ہمیشہ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کرنا، بتقوی زندگی بسر کرنا، اور اپنے امور میں نظم و ضبط کا خیال رکھنا۔ یعنی کہ یہ کتنا اہم اور امپورٹنٹ عمل ہے کہ جس کی طرف امام نے، دیکھیں نا، وصیت جب انسان کرتا ہے تو وہ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا ہے جو کہ انسان کے لیے بہت مفید ہو اور اس کو بہت زیادہ اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند ہو۔ تو ان چیزوں کو انسان جو ہے نا اپنی ول میں، اپنی وصیت میں نصیحت کرتا ہے۔ تو امام نے اگر نظم و ضبط کو اپنی وصیت میں شامل کیا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ نہیں ہے، یہ کتنی امپورٹنٹ ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ مولا علی کی محبت کا دم بھرنے والے ہی
اس سسٹم سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور اپنے کو اس نظم و ضبط کے پیراہے میں پہرن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ملبوس نہ کریں اپنے آپ کو اس پیرہن سے جو نظم و ضبط کی صورت میں ہمارے اوپر ہونا چاہیے. تو یہ کتنی بڑی ہماری جو ہے وہ بد نصیبی ہے کہ زبان سے تو ہم مولا کی محبت کا اظہار کریں مگر عملی طور پہ ان کی وصیت سے بہت دور ہے. آپ نے معاشرتی اعتبار سے کہا تو آپ یہی دیکھیے بڑے افسوس کی بات ہے, سیارہ بہن نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ غیروں نے اس چیز کی اہمیت کو سمجھا اور وہ فالو کر رہے ہیں, اور آپ دیکھیے ان کی سوسائٹی جو ہے اپنے گولز کو اچیو کر رہی ہے اس نظم و ضبط کی وجہ سے. بے شک. مگر دین اسلام کے پیروکار جو ہیں ان کی آپ دیکھیے ٹائم مینجمنٹ, ہمارے یہاں جو ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دیسی ٹائم ہے کہ انگلش ٹائم ہے, بالکل, یعنی کہ اگر انگلش ٹائم ہے تو وہ نظم و ضبط کے ساتھ ہوگا, ایکوریٹ جو ٹائم دیا گیا ہے انویٹیشن پہ جو ٹائم ہے اس پہ ہم پہنچ جائیں گے, اور اگر دیسی ٹائم ہے تو پھر 1 گھنٹہ ڈیلے کر لو. تو حالانکہ اسلام ہمیں نظم و ضبط کی تعلیم دے رہا ہے مگر ہم نے ہی اس سے اپنے آپ کو غافل کیا, اور آج آپ دیکھ لیے مسلمانوں کا جو حال ترقی میں کہاں پر ہے, ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے مسلمانوں کے حوالے سے آپ دیکھیے وہ کہاں, اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ لیکنگ ہے اس کی کہ انہوں نے اس قاعدے اور قانون کو فالو نہیں کیا ہے, اس ضابطہ حیات پر اپنی زندگی کو بسر نہیں کرے کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی ہے. اس لیے آپ دیکھیے کہ معاشرے میں ہم کو اس کی لیے پرابلم ہو رہی ہیں, جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں, اگر آپ دیکھیے عبادات کو آپ دیکھیے تو اس میں کتنا نظم و ضبط ہے, ہمیں تعلیم دے رہا ہے. آپ دیکھیے ساری عبادات میں سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے, کبھی ہم نے نوٹس کیا ہے؟ نظام, سسٹم, ایک نظم ہے, ایک قاعدہ اور قانون ہے. نماز کو آپ دیکھ لیے اس کے اوقات ہیں, یہ نماز کیا ہے ہمیں اسی کی طرف تو متوجہ کر رہی ہے, اس قاعدے اور قانون کی طرف متوجہ کر رہی ہے. نماز کو آپ لے لیجئے, روزے کو آپ لے لیجئے, حج کو آپ لے لیجئے, زکوٰۃ کو, یعنی جتنے بھی فروع دین ہیں ان تمام میں جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ نظم و ضبط ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 112 غالباً, کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کی صفات کو بیان فرما رہا ہے کہ مومن کی کوالٹی کیا ہے, مومن کسے کہتے ہیں. مومن وہ ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المومنین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ مومن کون ہے؟ توبہ کرنے والے, عبادت کرنے والے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد کرنے والے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جو ہے وہ سفر کرنے والے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حضور رکوع کرنے والے, اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے, اس کے لیے امر بالمعروف کرنے والے, نہی عن المنکر کرنے والے, والحافظون لحدود اللہ. اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو حدود قائم کیے ہیں, وہی قاعدے اور وہی ضوابط, اس سے مراد جو حدود قائم کیے ہیں ان کی حفاظت کرنے والے. وبشر المومنین, اے حبیب ان کو بشارت دے دے کہ یہ مومنین ہیں کہ جن کے لیے ہم نے جنت کو سجایا ہے. ہم عبادت کر لیں گے, ہم حمد بھی کر لیں گے, ہم سجدے بھی کر لیں گے, کسی حد تک عمل بالمعروف نہیں ہے, مگر جو نظم و ضبط ہے, حدود اللہ, جو اللہ کی حدود قائم کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, اس سے ہم غافل ہیں. تو یہ تمام عبادات نظم و ضبط نہیں ہے تو پھر وہ عبادت زائل ہو جاتی ہے, ضائع ہو جاتی ہے. نماز کا اوقات ہے,
آپ کہیے آپ نماز جو ہے وہ صبح کے جو اوقات ہے اس کے بعد آپ نماز کو ادا کی نیت سے پڑھیے، قبول ہوگی؟ جو صبح کی نماز کے ٹائم ہے، اگر ہم اس ٹائم کو کراس کر لیں اور پھر نیت ہم کریں کہ ہم ادا کی نیت سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ کیا نماز ہماری ادا کے زمرے میں آئے گی؟ نہیں آئے گی نا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو نظام تھا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربتاً اللہ، خضوع و خشوع کے ساتھ، مگر نہیں قبول ہوگی کیونکہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے نظام ہمارے لیے قائم کیا اس کو ہم نے فالو نہیں کیا. اسی طریقے سے روزے کو دیکھ لیجیے، جو اوقات اس نے معین کر دیے ہیں اس سے پہلے یا اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو کریں، یعنی کہ سحری کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اور ہم صبح تک کھانا کھا رہے ہیں، کیا وہ عبادت ہماری قابل قبول ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ وہ نظم ہے. دیکھیں نا ہم لوگ کیوں نہیں اس کی طرف متوجہ ہوتے کہ نظم و ضبط کوئی ایک یہ موضوع نہیں ہے اچھا بھی آج ڈسکس ہو گیا پروگرام میں، اچھا ہمیں ایک نئی چیز کا پتہ چل گیا. نہیں، یہ واجبات میں سے ہے. آپ کی ہر عبادت کی قبولیت اس کے اوپر منحصر ہے کہ اگر آپ نے اس سسٹم کو فالو نہیں کیا ہے تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. اور یہ خالی عبادات کے حوالے سے نہیں ہے، اپنی ذاتیات کے حوالے سے ہے. نظم و ضبط کے حوالے سے جو چیزیں ہمیں فوکس کرنی چاہیے اس میں جو ہے پاکیزگی اور طہارت، یہ نظم و ضبط کا حصہ ہے. صفائی یہ نظم و ضبط کا حصہ ہے کہ آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ پاکیزگی اور طہارت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جہاں پر پاکیزگی اور طہارت نہیں ہے تو تمہاری عبادتیں بارگاہ رب العزت میں قابل قبول نہیں ہے. یہ ایک سسٹم ہے جس کو تمہیں فالو کرنا ہے. اگر تم وضو نہیں کرو گے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے تو وہ تمہاری نماز قابل قبول نہیں ہے. تمہیں سسٹم کو فالو کرنا ہے. تم یہ نہیں کر سکتے کہ نماز پہلے پڑھ لو وضو بعد میں کر لو. بالکل بجا فرمایا آپ نے. نماز کو بھی جیسے کہتے ہیں، جیسے ابھی سیارہ بہن نے بھی کہا تھا کہ اگر جماعت نماز کو آپ لیں تو ایک سسٹم ہے کہ نماز آپ ڈسپلن آپ سب کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس میں کتنا اجر ہے، کتنا ثواب ہے. ایون رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں حدیث ملتی ہے، انہوں نے کہا کہ اپنی صفوں کو درست کر لو. یہ بھی ایک طرح کا مثال دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اپنی زندگی کو آپ درست کر لو. دیکھو کہ کیا نظم و ضبط اس میں اپنانے کی کوشش کرو. ہر چیز جو ہے اس کو صحیح طریقے سے جو طریقہ بتایا گیا اس کے مطابق ہم انجام دیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچتے کہ مجھے کسی چیز کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنا نظم و ضبط خود ترتیب دیتا ہوں، یا میں اپنی زندگی کے مطابق میرا نظم و ضبط ہے. مجھے اسلام نے جو بتایا ہے، میں اتنا ریلیجس نہیں ہوں، میں ان چیزوں کو فالو نہیں کر سکتا، تو میں اپنا نظم و ضبط. اس حوالے سے آپ کیسے اس کو بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا زندگی کا اس کا مقصد ہی اطاعت رب ہے. تو یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ انسان یہ کہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے سسٹم، یہ پھر وہ نظریہ جو نمبر 2 نظریے کی طرف میں نے آپ کی کو مینشن کیا تھا کہ 2 نظریے نے. ایک تو ہے جو کہ انسان سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں خلق کیا ہے تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں، اس کی قاعدے اور قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں. ایک انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم آزاد خلق ہیں، ہمارے اوپر کسی قسم کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے. تو وہ انسان جو ہے وہ کلمہ گو تو ہو ہی نہیں سکتا کسی صورت میں. جو یہ فکر رکھتا ہے وہ کلمہ گو نہیں ہے. اور جو کلمہ گو ہے وہ ضرور اس طرف متوجہ ہوگا جو کلام الہی اس کی رہنمائی کرتا ہے، جسے سورہ مومنون کی آخری آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 114 شاید آیت نمبر ہے، کہ افا حسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کو ہم نے بغیر مقصد کے خلق کر دیا ہے، بس ایسے ہی خلق کر دیا، دنیا میں بھیج دیا ہے، ہم نے تم کو آزاد بے راہ روی کے لیے چھوڑ دیا، جس طریقے کی چاہو تم زندگی بسر کرو؟ نہیں، تم ہماری مخلوق ہو.
ہماری کریشن ہو تو یہ ہماری ذمہ داری ہے ایز اے کریٹر کہ تم کو ایک سسٹم کے تحت بھیجیں، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے لیے کیا چیز مفید ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ جو کریٹر ہے وہ جانتا ہے کہ جس چیز کو میں نے کریٹ کیا ہے اس کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ تو تم کیا یہ سمجھتے ہو کہ بغیر مقصد کے خلق ہو گیا؟ اور پھر ایک چیز جو ہم کو غفلت سے بیدار کرتی ہے اور ہم کو مجبور کرتی ہے کہ ہم بغیر سسٹم کے زندگی بسر کر ہی نہیں سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بغیر قاعدے اور قانون کے، بغیر نظم و ضبط کے ہم اپنا ایک لمحہ نہیں بسر کر سکتے۔ وہ کس وقت ہمارے اندر یہ شعور پیدا ہوگا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ۔ کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم غافل ہو کہ تم پلٹ کے ہماری طرف نہیں؟ تو جو یوم حساب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو آخرت سے غافل نہیں ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس نظم و ضبط کے سسٹم کو ایزی نہیں لیتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ضروری نہیں ہے، کمپلسری نہیں ہے کہ ہم اس قاعدے قانون کو فالو کریں، ہم اپنے اصول، اپنے قوانین اپنی مرضی کے بنا لیں گے۔ نہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو کہ ہر کلمہ گو کے ایمان کا حصہ ہے، چاہے وہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو، قیامت پر تو سب کا یقین ہے نا، قیامت پہ سب کا یقین ہے کہ ڈے آف ججمنٹ کو ہمیں اپنے ایکشن کا آنسریبل ہونا ہے، جواب دہ ہونا ہے۔ تو جو قیامت پر یقین رکھتا ہے، مجال ہی نہیں ہے کہ وہ اس نظم و ضبط سے اپنے آپ کو غافل کرے یا اس کی عبادات یا اس کے نظام حیات میں نظم و ضبط نہ ہو۔ تو ظاہر ہے کہ اگر کہ انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے حساب سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں شعور رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کیا واٹس رانگ واٹس رائٹ، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو آخرت پر یقین نہیں ہے۔ اس کو کیونکہ دیکھیے نا، انسان قاعدے قانون کو کب فالو کرتا ہے؟ ہمیں یہ بھی ایک کویشچن ہے کہ نظم و ضبط کو ہم کس طریقے سے اپنی زندگی میں واجبات کی صورت میں اپلائی کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم اس کی امپورٹنٹ کو سمجھیں اور اپنی زندگی میں اگر آج تک نہیں تھا تو آج سے ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، کس طریقے سے ہم اپنے اندر یہ اویئرنیس پیدا کریں۔ یہ اویئرنیس پیدا ہوگی کہ ہم آخرت کی امپورٹنس کو سمجھیں، ڈے آف ججمنٹ کی اہمیت کو سمجھے کہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ہر عبادت میں، ہر نماز میں ہم کو یاد دلاتا ہے، مالک یوم الدین۔ پڑھتے ہیں ہم کہ نہیں پڑھتے؟ مالک یوم الدین، وہ اس دن کا مالک ہے جو ڈے آف ججمنٹ ہے، جس میں حساب و کتاب ہونا ہے۔ تو اگر ہم آخرت پر ہے نا، اب آخرت میں کیا ہے؟ حساب و کتاب ہے نا، اس میں ہمارے ایکشن کا ہمیں یا تو ریوارڈ ہے یا پنشمنٹ ہے۔ اب جب انسان کو پنشمنٹ کا خوف ہوتا ہے تو وہ کانشیس ہوتا ہے، پھر وہ محتاط قدم بڑھاتا ہے۔ جب اس کو پنشمنٹ کی اویئرنیس ہو جائے تو وہ محتاط قدم بڑھائے گا اور قدم قدم پر وہ اپنے آپ کو ان اصول اور ضوابط کو فالو کرنے کے لیے بار بار راغب کرے گا اور کبھی بھی کوئی غیر قانونی عمل نہیں کرے گا، اس سسٹم کو فالو کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس میں پنشمنٹ ہے اگر ہم نے ان قوانین کو فالو نہیں کیا۔ آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھ لیجئے، ٹریفک رولز ہیں، ہمیں پتہ ہے ٹکٹ لگ جائے گا، ہم فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اور جس کا ٹکٹ لگ جاتا ہے وہ اس کے لیے زیادہ اس کی سپیڈ کنٹرول میں آ جاتی ہے، کیونکہ اس نے اس پنشمنٹ کو فیس کیا ہے، تکلیف ہوئی ہے، تو وہ خود بخود ان قوانین کو۔ تو جہاں پنشمنٹ کا ڈر ہوگا ہماری زندگی میں سسٹم آ جائے گا، ہماری زندگی میں نظم و ضبط آ جائے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قاعدے اور قانون کو ہم فالو کریں گے۔ مگر جہاں پنشمنٹ نہیں ہے، آپ نے بہت بہترین سوال کیا کہ انسان اگر یہ سوچے کہ ہم اپنی مرضی کی زندگی گزاریں، آپ دیکھیے
کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک سسٹم لے کر آئے تھے، ایک ضابطہ حیات لے کر آئے، تم کو یہ فالو کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ امتیوں نے اپنے انبیاء و مرسلین کی ہدایت کو فالو کیا، جنہوں نے نہیں فالو کیا کلام الہی نے ان کی پنشمنٹ کا اعلان کر دیا، کس طرح سے ان قوموں پر عذاب نازل ہوا۔ لہٰذا ایک سسٹم رسول نے دیا اور ان کی رہنمائی کی کہ دیکھو اس کو فالو کرنا، ورنہ تم انتشار میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے اندر تفرقہ پیدا ہو جائے گا، تم تباہ اور برباد ہو جاؤ گے۔ تمہاری جو ترقی کرنے والی، جو رسول کے زمانے میں جو مسلمان ترقی کر رہا تھا، جو صحیح ترقی تھی، کس کی طرف؟ ابدی زندگی کی طرف جو ترقی ہو رہی تھی وہ بہت ہی تیز تھی، مگر رسول کے قاعدے اور قوانین کو بعد از رسول فالو نہیں کیا۔ ایک فکر پیدا ہوئی، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے، ہم اپنی مرضی سے رہبر چوز کریں گے۔ کیا ہوا؟ مسلمانوں میں تفرقہ ہوا، 73 فرقے پیدا ہوئے، انتشار ہوا، بد امنی ہوئی۔ آج مسلمانوں کی حالت دیکھ لیے، ایک مسلم دوسرے مسلم کے خون کا پیاسا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ نظم و ضبط ہے کہ جس کو ہم نے فالو نہیں کیا، اور ہم نے کہا ہم اپنی رائے، اپنی مرضی، اپنی خواہش کو ہم فالو کریں گے۔ ہم اس نظم ضبط کو فالو نہیں کریں گے کہ جس کا قیام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو نظام آیا ہے، کہ جو سلسلہ ہدایت جس طریقے سے اس نے ترتیب دیا ہے، ہم اس کو فالو نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رہبر کا خود انتخاب کریں گے۔ جو دو چیزیں رسول خدا نے کہا میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن تھامے رکھو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، لیکن ہم نے کہا نہیں، ہم تو ایک چیز کو تھامیں گے، دوسری وہی چیز قرآن ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ تو ظاہر ہے پھر اس حوالے سے پھر اتنی ہدایت ہوگی جتنا آپ لینا چاہیں گے، اور اگر آپ وہ پورا ان کا پیغام لیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان جو ہے وہ کامیابی، اپنی زندگی جو ہے وہ کامیاب گزارے گا۔ آپ سمجھتی ہیں کہ نظم و ضبط میں میانہ روی کا ہونا ضروری ہے؟ کیونکہ اب مثلا اگر عبادت لے لی جائے کہ کوئی انسان، جیسے اگر ہم نے نظم و ضبط اس میں نہیں رکھا، جو نظم و ضبط جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام واجبات کو ایک سسٹم کے تحت آپ کو انجام دینا ہے، نمازیں ہیں جو اس سسٹم کے تحت آپ نے انجام دینی ہے، روزے بھی جس طرح سے ابھی آپ گفتگو فرما رہی تھیں، اور اگر ہم نے اس نظم و ضبط کے تحت انجام نہیں دیا اور کہیں ہم نے زیادہ کیا، کہیں ہم نے کم کر دیا، تو بھی اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نظم و ضبط کو ہم نہیں پہ یقین نہیں رکھ رہے، اس کو فالو نہیں کر رہے۔ تو میانہ روی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ کس طرح میانہ روی جو ہے وہ نظم و ضبط کے سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہے؟ نبیلہ بہن، بہت ہی بہترین پوائنٹ کی طرف آپ نے متوجہ کیا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ جب آپ سسٹم کو فالو کرتے ہیں تو نظم و ضبط کو فالو کرنا ہی میانہ روی ہے۔ اس کا دوسرا نام میانہ روی ہے کہ جو اصول اور قوانین کو فالو کرتے ہیں تو اس عمل میں میانہ روی ہے، نہ ایکسٹریم ہے اور نہ بالکل ہی انسان جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے، بلکہ ایک بیلنس۔ دین حق جو ہے وہ ایک بیلنس دین ہے، ایک بیلنس وے آف لیونگ ہے کہ جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور انبیاء و مرسلین نے ہم کو متوجہ کیا ہے۔ تو میانہ روی، ہر چیز میں میانہ روی، آپ کے رویے میں، آپ کے حسن سلوک میں۔ اب جیسے آپ دیکھیے نا کہ خلق ہے، آپ کا رویہ کسی کے ساتھ ایک بیلنس طریقے سے ہوتا ہے تو وہ خلق ہے، اور اگر اس میں ایکسٹریم چلی جائے تو وہ ریاکاری میں آ جاتا ہے نا، کہ پھر آپ خواہ مخواہ اس کی بٹرنگ کریں۔ ایک ہے آپ کسی کی عمل کی کس کو اپریشیٹ کر رہی ہیں، ایک میانہ روی کے ساتھ کیا تو وہ آپ کے خلق میں شامل ہو گیا، مگر جب آپ نے اس کی ذرا حدود سے اپنے آپ کو ہٹا دیا تو پھر وہ چاپلوسی میں آ جاتا ہے نا۔ دیکھیں نا، ایک بہت ہی فائن لائن ہے کہ جس کو ہمیں ہمیشہ اس کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم اس لائن کو کراس نہیں کریں۔ تو اس لائن پہ جو زندگی بسر کی جاتی ہے وہ لائن ہے نظم و ضبط، اور وہ ہے مساوات، وہ ہے ایک مساوی اور بیلنس لیونگ کہ جس میں آپ ہر چیز میں، اب کھانا خوراک ہے کہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری، اس کی بقا کے لیے، مگر اگر اس میں بھی میانہ روی نہیں ہے
تو وہی غذا آپ کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے. اگر آپ اس میں ایک بیلنس ڈائٹ آپ کی نہ ہو تو وہی ہو جاتی ہے. یا آپ بالکل ہی فاقے کرنا شروع کر دیں تو وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے صحیح نہیں ہے. یا اوور ایٹنگ کر دیں وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے صحیح نہیں ہے. تو ایک بیلنس ڈائٹ, تو ہر چیز میں بیلنس ہی نظم و ضبط ہے. بیلنس, وہ ڈسپلن جو ہے وہی آپ کا جو ہے وہ کہ آپ نے ڈسپلن رکھا ہوا. عبادات کا بھی یہی حال ہے کہ عبادات میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عبادات ہم پہ واجب کی ہیں وہ ایک بیلنس کے تحت, ایک ڈسپلن کے تحت ہے. اب اگر آپ اس میں بھی ایکسٹریم میں چلے جائیں کہ ہر وقت ہی آپ مصلی پہ بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کو بھی قبول نہیں کر رہا, کیونکہ پھر اس کی وجہ سے دوسرے کام بھی سفر ہو رہے ہیں. رہبانیت میں آپ چلے گئے, پھر آپ نے جو اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ, یعنی کہ نظم و ضبط وہ ہے کہ جو آپ کو ایکولی, یعنی کوئی چیز دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہے, ہرڈل نہیں ہے کسی قسم کی. یعنی کہ آپ ایک بیلنس طریقے سے جب زندگی بسر کرتے ہیں تو ایٹ اے ٹائم آپ تمام اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کرتے ہیں, آپ اپنے ٹائم کو صحیح سے مینیج کرتے ہیں اور تمام ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. اب وہ میں کتاب میں جی کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں موجود چاہتا ہوں, انیس سے بات کر رہا ہوں. نہیں فرمائیے. جی انیس بھائی. اصل میں تھوڑا سا وقت مجھے لے گیا تو میں آپ کا پروگرام دیکھنے لگا اور اتنا خوبصورت انداز ہے یہ کہ ادب کا. اس سے پہلے بھی ایک آپ کا یہ ٹاپک تھا اور ہماری بہن نے بہت اچھی بات کی تھی. میں اسی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا تھا انہوں نے, اور میں نے کچھ علماء سے بھی یہ بات سنی ہے کہ جب وہ درس دیا کرتے تھے اپنے جو شاگرد تھے ان کو, تو وہاں پہ تختی لگی ہوئی ہوتی تھی, اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ جو یتیم شخص وہ نہیں ہے جو کہ اپنے باپ سے محروم ہو گیا ہو, اصل یتیم وہ ہے جو علم و ادب سے محروم ہو جائے. کتنی خوبصورت بات ہے یہ. حقیقت میں علم و ادب سے جو محروم ہو جائے وہی یتیم شخص ہوتا ہے. اور جہاں تک ربی کی بات ہے تو اسلام نے تو اس پہ بہت زور دیا ہے. جیسے کہ ابھی ہماری بہن نے بھی فرمایا, ہمیں اپنا جو غذا ہے اس میں بھی اعتدال کے ساتھ کھانا چاہیے, اور اس طرح سے اپنے ہر عمل میں اس کے روی رکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ صرف ایک دو بات اور میں کہوں گا آپ سے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے علم حاصل کیا ہے, لیکن علم جو ہے وہ دو قسم کا ہے جو ہم نے ڈیوائڈ کر کے, ایک تو دنیاوی علم ہے اور ایک دینی علم ہے. دینی علم بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ دنیاوی علم ضروری ہے. اور پورے علوم کائنات جو یونیورسل ہے وہ سمٹ آئیں گے قرآن مجید میں. اب جیسے اگر فزکس کی بات ہو رہی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو فزکس ہے یہ صرف اور صرف دنیاوی علم ہے. یہ ایسا نہیں ہے. ہر سب کچھ جو ہے جیسے مولا فرماتے ہیں کچھ سارے علوم کائنات میں سمٹ کر آ گئے ہیں اور وہ سمٹ کے قرآن مجید میں ہے. آج کل کون سا دور ہے؟ آج کل کمپیکٹ نالج کا دور ہے. تو اب علی جو ہیں کمپیکٹ کر رہے ہیں اور کچھ علوم کائنات میں وہ سمٹ کے آ گئے ہیں. قرآن میں اور پورا قرآن سمٹ کے آ گیا ہے سورہ حمد میں, اور پورے سورہ حمد سمجھ کے آ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور بسم اللہ سمجھ کے آ گئی ہے بے میں, اور بے سمجھ کے آ گیا ہے. اور میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹ گیا ہوں لیکن وہ بے جو ہے وہ نقطۂ بے جو ہے وہ مولا کائنات ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ دینی علم بھی حاصل کریں اور قرآن شریف کی جو کی تفسیر کا
مطالعہ کریں تو ہمیں اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور جیسے کہ ہماری ابھی بہن نے بہت خوبصورت بات کی اور میں اچھا لگا کہ ہمیں جو دنیا میں پیدا کیا گیا ہے اس کا کوئی مقصد ہے. صرف اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ ہم یہاں پہ آئیں بس اپنی مرضی سے جو چاہے کرتے رہیں. ظاہر ہے اگر اس مقصد کے تحت جو خدا ہم سے چاہتا ہے، جو آئمن ہمیں باتیں بتائیں گے اس میں عمل کریں تو ہم بہترین انسان ہو سکتے ہیں. اور میں آپ کا یہ دعا گو ہوں اور بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپ کا انیس بھائی. آج بھی آپ نے ایز یوزول بڑے اچھے نکات جو ہیں ان کی طرف توجہ دلائی اور ہمارے پروگرام میں شرکت فرمائی. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاکم اللہ خیر. جی واپس اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہوئے ہم نے جو لاسٹ پوائنٹ ڈسکس کیا کہ میانہ روی اعتدال پسندی ہمارے اندر ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ ہم اگر کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نظم و ضبط کے تحت کریں لیکن وہ ایکسٹریم پہ جا کر نہیں کریں، نہ ہی بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم. اور کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہم ایک جو بھی کام انجام دے رہے ہیں ہم اس کو اپنی حدود سے باہر جا کے انجام دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری جو دوسری ہمارے پہ ذمہ داریاں ہیں وہ سفر کر رہی ہیں اور ہم ان کا حق ادا نہیں کر رہے. اور اسی حوالے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے دن کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو. ایک حصہ جو ہے وہ عبادت خدا کے لیے رکھو اور دوسرا حصہ اپنے دوست و احباب اور رشتہ داروں کے لیے اور ایک حصہ جو ہے وہ گھر کے خانہ داری اور گھر کے کاموں کے لیے. تو اگر ہم ایک ہی حصے پہ سارا دن لگا دیں گے تو ہمارا جو ہے وہ وقت دوسرے کاموں میں جو ہے وہ اس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا. ایک بہت اور امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ کبھی کبھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انسان ہے سمجھتے کہ ہم اپنی ابھی جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر ہم میں نے بھی یہی شروع میں ذکر کیا تھا کہ اگر ہم نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو وہ ایک کامیاب زندگی ہوگی. لیکن کبھی کبھی ہم اس سوچ میں جب ہم چلتے ہیں دیکھتے ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے ہیں پھر پریشانی کیوں، پھر ہمیں پریشانی کیوں آئی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ گو ہم نظم و ضبط کے ساتھ گزار رہے ہیں پھر پریشانیاں کیوں آئی ہیں اس میں؟ جی اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گی کہ ظاہر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کس لیے بھیجا ہے، ہمیں اس میں ہمارا مقصد کیا ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، امتحان گاہ ہے نا، ایگزامینیشن ہال ہے کہ جہاں پر ہر انسان کو مختلف ٹاسک دی ہیں اللہ میاں نے نا جی، اور وہ ان ٹاسک کو فلفل کرنے کی کوشش میں جد و جہد میں لگا رہتا ہے. اور ظاہر ہے اب اس ٹاسک کو فلفل کرنے کے لیے اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، ہرڈلز آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں جن کو وہ فیس کرتا ہے. تو مشکلات جو ہے یہ دنیا ہمارے لیے امتحان گاہ ہے. مولا علی علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں دنیا کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے تو آپ نے یہی فرمایا ہے یہ راحت کی جگہ نہیں ہے، اور بالخصوص مومنین کے لیے تو یہ ہرگز بھی راحت کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا مومنین کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو مومنین کے لیے بنایا ہے. تو یہاں پر مومن کے لیے تو دشواری اور پریشانی ہے. اگر ہماری زندگی میں پریشانی اور دشواری ہے تو شکر ہے اللہ ادا کرو کہ اللہ نے ہمارا شمار ان مومنین میں رکھا ہے، ہمیں اللہ نے منتخب کیا ہے. جی السلام علیکم. جی اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ جی میرا نام ہے فائزہ. جی فائزہ. اچھا فائزہ، جی فرمائیے. جی میں فرد صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ جو دنیاوی علم ہے اس میں ادب کی کمی ہے، جس کی وجہ سے جو چیزوں کرائمز ہو رہے ہیں اور جو مصیبتیں آ رہی ہیں اس پہ اگر یہ تھوڑی سی گفتگو کریں یا اس کا کچھ جواب دے سکیں تو پلیز. اوکے جی بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا فائزہ بہن. جی تو یہی میں عرض کری تھی، تو اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ ہم جو ہیں ہم تو پراپر ایک سسٹم کو ایک نظام کو فالو کر رہے ہیں
اور پھر ہم پہ دشواری. یہ نہیں سوچیں کہ وہ نظام کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم پر دشواری ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان گاہ کی جگہ کہا ہے کہ یہ امتحان گاہ ہے، اور یہاں ہر انسان کو اپنے حصے کا امتحان دینا ہے. بلکہ یہ نظم و ضبط ہمیں اس امتحان کو پورا کرنے میں ہمارا مددگار ہوگا، اس سے گزرنے میں ہمارا مددگار ہوگا. اگر ہم اس سسٹم کی اویئرنیس ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے یہ امتحان بہت ہی شدید امتحان ہوتا، اور ہمارے لیے اور کٹھن ہو جاتا اس امتحان سے اپنے آپ کو کامیابی کے ساتھ سرخرو کرنے میں. تو اس حوالے سے جو ہے، اور پھر جیسے کہ اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ چونکہ جو یہ نظم و ضبط ہے ہمارے اندر میانہ روی کو پیدا کرتا ہے، اور میانہ روی انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے. اور بھائی نے بھی جیسے اس کو بہت اچھے الفاظ میں اعتدال پسندی، کہ دوسرا لفظ اس کا اعتدال پسندی ہے، کہ جو نظم و ضبط کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں. کیونکہ اگر اعتدال نہیں ہے تو انسان اس توجہ کے ساتھ، دل لگی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اس عمل کو بجا نہیں لاتا ہے. کیونکہ عمل کا صرف بجا لانا نہیں ہے، عمل کو خوشی اور مسرت کے ساتھ، اس کو بوجھ سمجھ کے ہم کریں گے تو ظاہر ہے اس کا رزلٹ وہ نہیں ہوگا جو ہم انجوائے کرتے ہیں. ایک چیز ہے جو آپ کا پیشن ہے، اور ایک چیز ہے جو آپ کی مطلب کہ ایک ڈیوٹی کے طور پر ہے، آپ کو کرنی ہے. تو اس کے آپ دیکھیں دونوں کے ادائیگی میں فرق ہوتا ہے. جو آپ کام کرتے ہیں وہ بے دلی سے کرتے ہیں، اس کا رزلٹ اتنا وہ نہیں ہوتا. مگر جو پیشن ہے، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو پھر اس میں آپ کو کوئی ہڈل، کوئی مشکل، کوئی دشواری نظر نہیں آتی ہے. ہر چیز کو ایزیلی آپ فیس کرتے ہیں. تو اعتدال پسندی بہت ضروری ہے. اگر اعتدال پسندی نہیں ہے تو عبادتوں میں بھی مزہ نہیں ہے. ایک قصہ ائمہ علیہ السلام ہی نے ایک رہنمائی کے طور پہ بیان کیا کہ ایک شخص تھا کہ جس کے پڑوس میں ایک نان مسلم رہتا تھا، اور وہ شخص جو تھا وہ بہت ہی عبادت گزار وہ تھا. بہرحال اس کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ اس نے اس نان مسلم کو کنورٹ کر دیا اسلام میں. اب جب وہ مسلمان ہو گیا، یہ شخص لے کے اس کو مسجد پہنچ گیا. اب وہ دن رات عبادتیں ہو رہی ہیں. اب وہ شخص جو تھا دوسرے دن واپس آ کے، جب شب بھر جاگ کے وہ بیچارہ واپس آیا، اس نے کہا تم اپنا مذہب اپنے پاس رکھو، اس نے تو مجھے بالکل بیکار کر دیا. صرف عبادت ہی کروں گا تو میں باقی کاموں کی اپنی ذمہ داری کو کیسے. تو یہ غلط کانسیپٹ دین کا جو ہے وہ اس کو نظر آیا. حالانکہ دین جیسے ابھی آپ نے بہت بہترین انداز میں فرمایا کہ 3 حصوں میں اپنی زندگی کو ڈیوائیڈ کرو. ایک عبادت الہی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوقات مہیا کیے اسی لیے تاکہ تم جو ہے ان اوقات میں عبادت الہی خضوع و خشوع کے ساتھ کرو تو اللہ ان عبادات کو قبول کرتا ہے. 24 آورز وہ نہیں کہہ رہا تم مصلی پہ بیٹھو، 24 آورز نہیں کہہ رہا کلام الہی کی تلاوت کرتے رہو، نہیں، اس نے جو ہے وہ ٹائمنگز مہیا کر دیے. اسی لیے اس نظم و ضبط کے لیے اس نے ٹائمنگز جو ہے مہیا کیے ہم کو. پھر اس کے بعد ایک وقت ہے، ظاہر ہے انسان سوشل اینیمل ہے، معاشرے میں رہتا ہے، ایک انفرادی زندگی نہیں گزار رہا، وہ تو اجتماعی زندگی گزار رہا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائم مینجمنٹ میں ان لوگوں کے لیے بھی وقت رکھے اجتماعی طریقے سے جو پارٹیسپیٹ کر سکے معاشرے کے حوالے سے. پھر اس کے بعد ایک ٹائم ہے جو اس کی اپنی ذات کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایک فرد بھی ہے وہ، لہٰذا اپنی ذات کے لیے بھی اس کے پاس وہ وقت ہونا چاہیے. تو اگر اس سسٹم کو ہم فالو کر لیں، ڈیوائیڈ کر لیں 3 حصوں میں، تو کوئی چیز دوسری چیز کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گی. بے شک. اور ہم اپنی ذمہ داریوں کو بھی بہترین طریقے سے پورا انجام دے دیں گے. اور جو میں نے آخری سوال آپ سے کیا تھا کہ جیسے ہمیں زندگی میں پریشانی آتی ہے تو کیا سمجھتی ہیں کہ وہ پریشانی جو ہے ہمارے اندر ایک قوت ارادی مضبوط کرتی ہے؟ بالکل، اس کو بڑھاتی ہے. تو کبھی بالکل. کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہمیں اس پریشانی سے خود گزارتا ہے تاکہ ہم تھوڑا سا اسٹرانگ بنیں، کیونکہ آگے شاید ہمارے لیے جو زندگی کا مرحلہ آ رہا ہے یا جو زندگی کے حالات ہیں وہ اس میں ہمیں وہ قوت ارادی کی ضرورت ہوگی. تو اسی لیے پریشانی دیکھ کے تو ہمارے اندر ایک وہ قوت ول پاور پیدا ہوتی ہے. بالکل بجا فرمایا کہ ہر مشکل جو ہے، میں نے کہا نا، امام خود فرماتے ہیں کہ جب بھی تم پہ مشکل آئے تم اللہ کا شکر ادا کرو.
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کو اس سچویشن کو فیس کرنے کی، اگر جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ہم کسی پر مشکل نہیں ڈالتے ہیں جب تک کہ اس کو ہم اس مشکل کو فیس کرنے کی اور سہنے کی اس کے اندر وہ ہم صلاحیت نہ دے دیں. تو اللہ جب مشکل ڈالا ہے تو اس کا مطلب پہلے اس نے صلاحیت دی ہوئی ہے ہم کو، پھر یہ مشکل ڈالی ہے. تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے میرے اندر جو ہے یہ صلاحیت، مجھے یہ کوالٹی دی ہے کہ میں اس دشواری کو فیس کر سکتا ہوں. تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ جب مشکل آتی ہے تو وہ ہم کچھ لوز نہیں کرتے. مصیبت میں، مشکل میں، ہارڈ ٹائم میں ہم لوز نہیں کرتے، گین کر رہے ہوتے، مگر یہ اپنی معرفت کی بات ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. انسان سمجھتا ہم نے لوز کیا، روزی چلی گئی، ہمارے خسارہ ہو گیا، ہم نقصان میں چلے گئے. نہیں، تم نے نقصان میں تم نہیں گئے ہو، تم نے گین کیا ہے. کس چیز کو گین کیا ہے؟ تقوی کو. دیکھیے آپ، جتنا انسان دشوار زندگی گزارتا ہے اتنی اس کے اندر نافرمانی کم ہوتی ہے، اتنا ہی اللہ سبحانہ وتعالی وہی اللہ سے قریب سے قریب تر ہوتا چاہتا ہے. تو اس نے گین کیا کہ لوز کیا. بے شک وہی آپ نے جیسے فرمایا کہ اپنی سوچ پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کی، وہ کیسے اس وقت کو دیکھتا ہے. بالکل. سوالات کی طرف چلتے ہیں سیارہ بہن کے. تو میرا خیال ہے جو بھی پوائنٹس ہیں ہم نے موسٹلی ان کو جو ہے ہم نے کور کر لیا. اور اسی طرح سے انیس بھائی کے بھی پوائنٹس تھے کہ انہوں نے بڑی اچھی مثال دی امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کہ وہ شخص یتیم نہیں ہے کہ جس کے والدین نہیں ہیں اس کے پاس، بلکہ وہ شخص محروم ہے جس کے پاس علم و ادب نہیں. نبیلہ بہن یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو روک رہی ہوں. میں بہت شکر گزار ہوں مشعل راہ کے ناظرین کے اور ہدایت ٹی وی کے ناظرین کے لیے کہ وہ ہماری جو گفتگو ہوتی ہے، ہمارے پروگرام ہوتے ہیں، بس صرف سننے کی خاطر نہیں سنتے بلکہ اس کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر لیتے ہیں. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ انہی نے ہمارے ایک پروگرام کا حوالہ دے کے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. تو اگر اس طریقے کے ہمارے ویورز ہوں تو بہرحال ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. بے شک. اور اس کے ساتھ ان کا یہ پوائنٹ تھا کہ ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں جو ہے تعلیم وہ حاصل کرنی چاہیے، جو کہ آپ اس کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، میرا جو کانسیپٹ ہے دینی یا دنیاوی یہ نہیں ہے. جو دینی تعلیم ہے اسی میں ہے دنیا کی تعلیم ہے. دیکھیے کلام الہی قرآن میں تمام جو تعلیمات ہیں، تمام تعلیمات قرآن کے اندر موجود ہے. جو کچھ ہم اس کو دنیا سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ سب کلام الہی میں ہے. تو جو کچھ کلام الہی میں وہ دینی دین تو ہے. بالکل. تو دین اور دنیا کوئی جدا نہیں ہے. ہم دنیا میں دین پر عمل کر رہے ہیں. تو جتنے بھی علوم ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ دینی علوم ہیں. مگر ہم نے اس کو، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دینی علوم ہم نے کس چیز کو کہہ دیا ہے کہ بس جو اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، جو نماز پڑھ رہا ہے، جو روزے کی جو فقہ کی جان پہچان ہے وہ دینی علوم ہے. نہیں، میتھس دینی علوم ہے، سائنس دینی علوم ہے. یہ تمام علوم جو ہے وہ دینی ہی علوم ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے ہی ان علوم کو انسانوں میں منتقل کیا ہے کلام الہی کے ذریعے سے. تو دین اور دنیا جو ہم کہتے ہیں، بہرحال چلیں اب ایک یہ کانسیپٹ ہے تو ضرور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان دونوں، جب انسان نے ان کو ڈیوائیڈ کیا ہے تو دین اور دنیا دونوں علوم کا حاصل کرنا ہمارے لیے اشد ضروری ہے. بے شک. جی، کیونکہ یوزلی اس کو پڑھایا ڈیفرنٹلی جاتا ہے مختلف جگہوں پہ. تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دینی تعلیم جو ہے وہ ہمیں کہیں اور مدرسوں میں اور مساجد میں، امام بارگاہ میں ملتی ہے، اور دنیاوی تعلیم دوسری جگہ پہ. اور اگر اسلامک کنٹری ہو تو ایک ہی جگہ پہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل کرے ہوں. اب اس حوالے سے بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ کر دیا ہے. میں وہ تمام جو کہ لوگ ماشاءاللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ریسورسز دیے ہیں، ان کو اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ایسے انسٹیٹیوٹ کا انعقاد کریں کہ جہاں پر دین اور دنیا دونوں کو لے کر تمام علوم کو ساتھ ساتھ اگر اس کی تعلیم دی جائے گی تو پھر اس معاشرے میں وہ افراد جو ہیں وہ پیدا ہوں گے
کہ جو دنیا کو بھی سنواریں گے اور آخرت کو بھی. بے شک. فائزہ بہن تھیں، انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں علم و ادب کی کمی ہے جس کی وجہ سے کرائم جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. بالکل. آپ کیا فرمائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کچھ روشنی ڈالیے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علم و ادب ہمارے لیے بس اب کتابوں کی حد تک رہ گیا ہے، یا پرانے قصوں میں ہم اس ادب اور علم کو دیکھتے ہیں، اور فی زمانہ جو ہے وہ ہمیں الحمدللہ ابھی بھی موجود ہے، مگر اس کی جو تعداد ہے وہ بہت ہی قلیل ہے کہ جو کہ انسان کی نگاہ میں نہیں نظر آتی ہے. تو علم و ادب جس معاشرے سے اٹھ جاتا ہے وہ مردہ معاشرے ہیں، وہ معاشرے تباہ اور برباد ہو جاتے ہیں جہاں علم و ادب کی تعلیم جو ہے اس کا فقدان ہو، اور اس سے وہ معاشرہ غافل ہو اور اس کی اہمیت اور امپورٹنس کو نہ سمجھتا ہو. علم و ادب کے سے غفلت ہی یہ وجہ ہے جو آج مسلمان اس سچویشن کو فیس کر رہا ہے اور خود اپنی سوچ کے مطابق ایک زندگی گزارنا چاہ رہا ہے. بالکل. پھر میں یہ عرض کروں گی کہ اگر وہ نظام، وہ نظم و ضبط، وہ علم و ادب جس کی تعلیم ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، اگر مسلمان اس کو فالو کرتے تو آج یہ سچویشن نہیں ہوتی. مگر دنیا دیکھے گی کہ وہ دور آئے گا جب علم و ادب اپنے اسی مقام اور اسی درجے کو پا لے گا، اور ہمارے اسلامی ہی معاشرے میں وہ نظم و ضبط کے قوانین کو فالو کرنے والے مسلمان آ جائیں گے، تو وہ پورے معاشرے کو جو ہے وہ علم و ادب سے پر کر دیں گے، اور تمام رجس اور نجاست سے یہ معاشرہ پاک ہو جائے گا، اور عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا. وہ جبھی ہوگا کہ جس نظم و ضبط کو، جس سسٹم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، وہ دوبارہ سے رائج ہوگا ہمارے آخری امام حجت خدا امام مہدی علیہ السلام کی وجود کی برکت سے. بے شک انشاءاللہ تعالی. جیسے کہ ابھی جو ریسنٹلی حادثہ ہوا ہے پشاور میں، جو چرچ میں کینیا میں جو ہوا ہے، تو مطلب اس بات کا اظہار کہ علم و ادب کی کمی کی وجہ سے، اور جو ایک سوچ ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ وہ ایک نظم و ضبط کے تحت کام نہیں ہو رہا، ان کی زندگی وہ ایک کسی مذہب کو فالو نہیں کر رہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مذہب کو فالو کر رہے ہیں. بالکل. اور وہ اپنا بنایا ہوا مذہب، جب آپ اپنے بنائے ہوئے مذہب کو فالو کریں گے، قرآن اور اہل بیت کو تھامیں گے، کو نہیں تھامیں گے، ان کا دامن نہیں تھامیں گے، ان کے ساتھ منسلک نہیں ہوں گے، تو پھر دنیا میں اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے جرائم اور اس قسم کے حادثات تو ہوتے رہیں. ظاہر ہے انسان کی خود ساختہ ہے. بالکل. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک، آج کے ہم نے اس موضوع پہ گفتگو کی. محترمہ فریضہ صاحبہ ایز یوزول ماشاءاللہ بہت ہی بہترین ڈسکشن اور بہترین انداز سے آپ نے اسے بیان فرمایا. جزاکم اللہ خیر. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. الہی آمین. اور ناظرین، بس آج کے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہوئے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے لیے نظم و ضبط کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے کہ ہم اسے اپنی زندگی میں اپنائیں، کیونکہ کوشش ہمیں کرنی ہے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب تک تم کوشش نہیں کرو گے وہ کام ہونے والا نہیں ہے. جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. تو بس ہمیں اپنی زندگی میں ہر قدم پہ ہمیں ایک ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کریں. جو قوانین، جو اصول اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیے، اس کے مطابق اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے ویک انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.